السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد شہزاد۔ آپ میری ویڈیو واچ کر رہے ہیں کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کے حوالے سے۔ آج کی کچھ بنیادی معلومات ہے میں آپ کو پرووائڈ کرنے والا ہوں۔ آپ ٹریڈنگ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون سی ٹریڈنگ کر رہا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ پر ٹریڈنگ تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کون سی ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور یہ کون سے مطلب کہ ٹریڈنگ میں آتی ہے جو میں ٹریڈنگ کرتا ہوں یا آپ ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹائپس آف ٹریڈنگ۔ ٹریڈنگ کی 5 ٹائپس ہیں۔ پہلی اگر ٹائپس کی بات کی جائے تو اسکیلپ ٹریڈنگ۔ اسکیلپ ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے، 1 منٹ سے لے کر 5 منٹ کے اندر آپ کو انٹری لینی بھی ہوتی ہے اور اس 5 منٹ کے اندر آپ کو ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایگزٹ، میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ اس میں 5 جو ہم اسکیلپ ٹریڈنگ کرتے ہیں اس میں لاسز کے چانس بڑھ جاتے ہیں، بہت زیادہ لاسز کے چانس بڑھ جاتے ہیں اسکیلپ ٹریڈنگ میں۔ 1 منٹ سے لے کر 5 منٹ کے اندر آپ کو انٹری بائی بھی کرنی ہوتی ہے اور انٹری سے ایگزٹ بھی ہونا ہوتا ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے انٹرا ڈے ٹریڈنگ۔ انٹرا ڈے ٹریڈنگ سے کیا مراد ہے؟ انٹرا ڈے ٹریڈنگ سے انٹرا ڈے کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو 9:15 AM سے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، 3:30 پر مارکیٹ کلوز ہوتی ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ 9:15 سے لے کر 3:30 تک فرض کی اگر کوئی آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ کو رائٹ 2 بجے یا 3 بجے سے پہلے آپ کو انٹری سے ایگزٹ ہونا پڑے گا، چاہے آپ کو لاس ہو چاہے آپ کو پرافٹ ہو۔ یہ تھوڑی سی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرا ڈے ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں لاسز کی شرح تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے اسکیلپ ٹریڈنگ کی بجائے۔ تیسرے نمبر پر بات کی جائے تو BTST ٹریڈنگ، بائی ٹو ڈے سیل ٹو مارو۔ میرے کہنے کا مطلب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ BTST ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ بائی ٹو ڈے سیل ٹو مارو۔ اگر فرض کیا کوئی بھی آپ سٹاک بائی کرتے ہیں آج آپ سٹاک بائی کرتے ہیں، کل آپ سٹاک کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں مارکیٹ میں، اس میں چاہے آپ کو لاس ہو چاہے اس میں آپ کو پرافٹ ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کی لاسز کی شرح تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اسکیلپ ٹریڈنگ سے زیادہ کم ہو جاتی ہے لاسز کی شرح، اور انٹرا ڈے ٹریڈنگ سے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ سوئنگ ٹریڈنگ کی بات کی جائے تو سوئنگ ٹریڈنگ 2 ڈے سے لے کر 1 ویک تک ہوتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی انٹریز ہوں گی، آپ کو فرض کیا اگر آپ آج انٹری بائی کرتے ہیں یا آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ کو 1 دن سے لے کر 2 دن 3 دن یا 4 دن یعنی کہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو انٹری سے ایگزٹ ہونا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سوئنگ ٹریڈنگ۔ سوئنگ ٹریڈنگ میں لاسز کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے، انتہائی کم ہو جاتی ہے، مطلب کہ لاسز جو اسکیلپ ٹریڈنگ میں لاسز ہوتے ہیں ان سے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ نیکسٹ کی بات کی جائے تو نیکسٹ ہے پوزیشنل ٹریڈنگ۔ پوزیشنل ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ پوزیشنل ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے فرض کہ اگر کوئی آپ سٹاک بائی کرتے ہیں آج، فرض کیا کوئی بھی آپ سٹاک آج بائی کرتے ہیں تو آپ کو 1 منتھ سے لے کر 1 ایئر تک اس کو آپ ہولڈ کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بھی لاسز کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے، انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ٹریڈنگ کرتا ہوں وہ میں پوزیشنل بھی کرتا ہوں اور سوئنگ ٹریڈنگ بھی کرتا ہوں۔ سوئنگ ٹریڈنگ یہ ہوتی ہے بعض کا جو بھی میری انٹریز ہوتی ہیں 1 ہفتہ چل جاتی ہے، 5 دن چل جاتی ہے انٹری، یا جو میری کچھ ایسی انٹریز ہوتی ہیں جو 2 ماہ تک چلی جاتی ہے، 3 ماہ تک چلی جاتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ جو میری لاسز کی شرح ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ ٹریڈنگ میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو شیئر مارکیٹ کا بازار میں آپ کو صبر اور انتہائی صبر سے مطلب کہ سٹاک مارکیٹ پر اتنا صبر کرنا ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس میں اتنا صبر ہے کہ 90% اگر پرسنٹیج کی بات کی جائے تو 90% صبر آ جاتا ہے، اس میں ویٹنگ آ جاتی ہے، 90% اس میں ویٹنگ کرنی ہوتی ہے۔ 10% میں سے کچھ پرسنٹیج آپ ٹیکنیکل انالیسس پر لگا لیں اور کچھ پرسنٹیج انٹریز پر لگا لیں۔ فرض کیا اگر کوئی آپ سٹاک بائی کرتے ہیں، پھر آپ اگر کوئی انٹری لیتے ہیں، ایگزٹ کرتے ہیں، SL سلیکٹ کرتے ہیں، TP سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد نیکسٹ کیا کرتے ہیں آپ رسک مینجمنٹ کے ساتھ اپنی وہ ٹریڈ پر
یعنی کہ آپ اپنی ٹریڈ پر پورا اترتے ہیں. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے, آپ کو کافی زیادہ انتہائی قیمتی معلومات ملے گی, وہ بھی آپ کو فری میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اچھا, جو ہم پوزیشنل ٹریڈنگ کی بات کر رہے تھے, پوزیشنل ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے, اگر فرض کیا آج ایک کوائن لانچ ہوا آج, اور نیو کوائن لانچ ہو, بھائی نیو کوائن لانچ ہوا, ابھی اس کی پرائس پمپ تو کرنی ہے, لازمی ہی پمپ کرنی ہے. فرض کیا اگر آپ $100 کے وہ بائی کر لیتے ہیں, بھائی میں اس کو 5-6 ماہ بعد سیل آؤٹ کر دوں گا مارکیٹ میں. آپ نے اس کو بائی کیا, فرض کیا 0.10 سینٹ سے. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. 0.10 سینٹ سے, یعنی کہ ڈالر کے چوتھائی حصے سے بھی کم آپ نے اس کو بائی کیا. فرض کیا 5-6 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد مطلب کہ اس کوائن کی پرائس پمپ کر جاتی ہے, مطلب کہ اس شیئر مارکیٹ کی پرائس بڑھ جاتی ہے, آپ اس کو سیل آؤٹ کرتے ہیں. فرض کیا آپ نے 10 سینٹ پر لیا تھا, اس کی پرائس ہو جاتی ہے $3, تو آپ کو کتنا پروفٹ آئے گا؟ پوزیشنل ٹریڈنگ کی بات کر رہے تھے, آپ خود اندازہ لگا لیں. ٹریڈنگ میں بھی صبر کرنا تھا. اگر آپ انتہائی صبر سے مظاہرات کریں گے ٹریڈنگ میں, تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کتنا پروفٹ کریں گے. یہ جتنا انسان کو گورنمنٹ جاب کرنے میں وقت لگتا ہے یا اس کو لینے میں مطلب دھکے کھانے پڑتے, اتنا ہی ٹریڈنگ میں ہوتا ہے. ٹریڈنگ میں انسان کیا کرتا ہے, انسان ٹریڈنگ میں جتنا تجربہ سٹاک مارکیٹ سے دھوکے کھا کر یا دھکے کھا کر حاصل کرتا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بائی ڈیفالٹ اگر ٹریڈنگ میں آپ کو آج لاس ہو رہا ہے تو کل آپ کو پروفٹ ہوگا, کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو انتہائی چیزیں, مطلب کہنا کہ یہ آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی, سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کو ایسا علم ملے گا کہ شیئر بازار میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی. اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو سوری. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تبھی تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.